الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وازواجہ وذریتہ اجمعین۔ علامہ اقبال کی خطبات کے اردو ترجمے کا مطالعہ جاری رکھتے ہیں، اور یہاں ابھی دیباچے پہ ہی ہیں، یہاں ٹھہرے تھے۔ صحیح قسم کے سلسلہ تصوف نے تو بے شک ہم مسلمانوں میں مذہبی احوال و واردات کی تشکیل اور رہنمائی میں بڑی قابل قدر خدمات سر انجام دی ہیں، لیکن آگے چل کر ان کی نمائندگی جن حضرات کے حصے میں آئی، یعنی اہل تصوف کی، وہ عصر حاضر کے ذہن سے بالکل بے خبر ہیں، یعنی ہمارے جدید سائنسی علوم سے بالکل بے خبر ہے، اور اس لیے موجودہ دنیا کے افکار و تجربات سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ وہ آج انہی طریقوں سے کام لے رہے ہیں جو ان کے لیے وضع کیے تھے، جو ان لوگوں کے لیے وضع کیے گئے تھے جن کا تہذیبی مطمع نظر بعد اہم پہلوؤں کے لحاظ سے ہمارے مطمع نظر سے بالکل مختلف تھا۔ اچھا جی، دوسرا جو ترجمہ میرے پاس یہاں رکھا ہوا ہے اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ کم و بیش ترجمہ ٹھیک ہی ہے، اس میں یہ دوسرا ترجمہ جو ہے ابھی اس کو ایک منٹ اوپر ڈالتا ہوں تاکہ آپ بھی دیکھ سکیں۔ اچھا، تو یہ جو ہے یہاں سے اس میں شبہ نہیں کہ تصوف کے صحیح مکاتب فکر نے اسلام میں مذہبی تجربے کے ارتقاء کی سمت کو درست کرنے اور اس کی صورت گری کے سلسلے میں نمایاں کام کیا ہے، مگر ان مکاتب کے بعد کے دور کے نمائندے، یعنی ان کے جو جانشین تھے، جدید ذہن سے لا علم ہونے کی بنا پر اس قابل نہیں رہے کہ نئے فکر اور تجربے سے کسی قسم کی تازہ تخلیقی تحریک پا سکیں۔ وہ انہی طریقوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں جو ان لوگوں کے لیے وضع کیے گئے تھے جن کا ثقافتی نقطہ نظر کئی لحاظ سے ہمارے نقطہ نظر سے مختلف ہے۔ اچھا، اب اس میں اہم بات جو سمجھنے کی ہے، یہ بات کر رہے تھے مذہبی واردات کی اوپر، اور جدید ذہن کی بات کر رہے تھے، اور یہ بات کر رہے تھے کہ جدید ذہن جو ہے محسوس کا خوگر ہو گیا سائنس کی وجہ سے، وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے واردات باطنی مذہبی واردات کو وہ سمجھنے کا اہل نہیں رہا، کیونکہ مذہبی واردات جو ہیں وہ محسوس سے ان کا تعلق نہیں ہے، بلکہ عالم بالا سے اس کا تعلق ہے، مجرد فکر سے اس کا تعلق ہے، یا اگر وہ محسوس ہو بھی تو وہ محسوس بالکل مختلف سطح کی ہے، وہ مادی سطح کی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد مطلب یہ ہے کہ یک وہ تصوف کا کیوں چھیڑ دیا، تو اس پہ یعنی یہ دلچسپ بات ہے، تو اس پہ ذرا غور و فکر کی ضرورت ہے، اور یہ جو بات یہاں علامہ اقبال کہہ رہے ہیں وہ درست ہے ایک لحاظ سے، تو اس پہ ذرا ٹھہرتے ہیں اور اس پر غور و فکر کرتے ہیں۔ اب علامہ اقبال جو ہے مذہبی واردات کی بات کر رہے تھے، یعنی ریلیجس ایکسپیرئنس، اور اس سے مراد ہے، یعنی اس تجربے سے مراد جو ہے عالم بالا کا تجربہ، یعنی مادی عالم سے، جس کو ملائے اعلیٰ کہتے ہیں، مادی عالم سے اوپر اٹھ کر جو عالم ہے، اور مابعد طبیعتی عالم سے بھی اوپر ہے وہ، کیونکہ مابعد طبیعت تو مطلب یہ ارسطو کی ایجاد ہے، اور وہ بنیادی طور پہ مادی عالم سے جڑی ہوئی ہے، لیکن جو ملائے اعلیٰ ہے، جو عالم بالا ہے، جو ڈیوائن ریلم ہے، جو فرشتوں کا، جہاں مطلب یہ کہ خدا تعالیٰ کی تجلیات ہوتی ہیں مور ڈائریکٹلی،
اس عالم کا تجربہ جو ہے اور اس کا علم جو ہے، جو اس میں یقینی علم ہے، وہ تو وہی سے حاصل ہوتا ہے. لیکن وہ علم جو ہے ہمارے لیے نظری ہے، ان معنوں میں کہ مطلب یہ ہے کہ رسول پاک کو اور انبیاء کو تو مشاہدہ کروایا گیا ہے عالم ملکوت کا، ہمیں تو وہ مشاہدہ نہیں ہوا. لیکن جیسے کہ رسول پاک نے فرمایا کہ وہی تو ختم ہو گئی، لیکن یہ ہے کہ وہی کا جو 46واں حصہ ہے، جو سچے خواب ہیں، وہ باقی ہیں. یہ سچے خواب اس لیے باقی ہیں کہ وہ ملائے اعلیٰ سے جو مشاہدہ ہے وہ رابطہ قائم رہے. یعنی ہم اس سے جو ہے انسپائریشن اور اس سے جو ہے ولولہ اور جذبہ اور عالم مادے کے لیے یعنی اپنا جو ہے پیٹرول یعنی کہیں لیتے رہیں. اور انہی سچے خوابوں سے ملتی چیزیں جو ہے کشف ہے. کشف کا مطلب یہی ہے کہ اس میں مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے بعض جو مسلمان جو ہیں اپنے دل کو جو پاک کرتے ہیں، جن کو ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں، ان کو اللہ اپنے عالم ملکوت کا مشاہدہ کرواتا ہے. اس سطح پہ تو نہیں جو انبیاء کا ہے، اور اس میں انبیاء اور اولیاء کے کشف میں یہ فرق ہے کہ انبیاء کا کشف جو ہے خطا سے پاک ہے، اولیاء کا کشف خطا سے پاک نہیں. اور دوسری بات یہ کہ انبیاء کا جو کشف ہے وہ ہمارے لیے حجت ہے. اولیاء کا کشف جو ہے ہمارے لیے نہ ان کے خود کے لیے حجت ہے نہ، لیکن اس کے باوجود جو اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ ان تجلیوں سے جب اولیاء اللہ کا دل منور ہوتا ہے، اسی کے فیض سے جو ہے وہ پھر دعوت کی آگ جو ہے پھیلتی ہے. جیسے مطلب یہ ہے کہ ہندوستان میں پھیلی یا دوسرے علاقوں میں پھیلی. تو اس کے بغیر جو ہے مطلب یہ ہے کہ اس مادی دنیا کے اسیر ہو جائیں. تو یہ سب جو ہے تصوف کا ہی موضوع ہے، کیونکہ تصوف میں دو بڑے علم ہیں. ایک جس کو علم معاملہ کہتے ہیں، اور یہ جو ہے مطلب یہ ہے کہ علم معاملہ کا تعلق اخلاقیات سے ہے، اور علم معاملہ یہ سب سے اہم ہے یعنی ہم لوگوں کے لیے. اور علم معاملہ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جو ہے اپنے دل کو صفات رذیلہ سے پاک کرے اور صفات حسنہ سے مزین کرے. اور پہلے کو کہتے ہیں تخلیہ، یعنی خالی کرنا دل کو، اور دوسرے کو کہتے ہیں تحلیہ، یعنی مطلب اس کو مزین کرنا. یہ مطلب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ایک اہم پہلو ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں میں. اور مکارم اخلاق کی تکمیل کا پہلا پہلو یہ ہے کہ دل کو صفات رذیلہ یعنی حسد، بغض، کینہ سے پاک کیا جائے اور اس کو صفات حسنہ سے مزین کیا جائے. اب اس علم معاملے کے دو پہلو ہیں. ایک تو مطلب نظری پہلو، یعنی ہم جانیں کہ صفات رذیلہ کیا ہیں اور صفات حسنہ کیا ہیں، اور دوسرا عملی پہلو جس میں ہمیں یعنی جو اساتذہ ہیں یا مرشد ہیں وہ ڈرل کرواتے ہیں انسان کو رسول اکرم کے سنت کے مطابق. اور مطلب یہ ہے کہ اس میں مباح ہیں تو وہ ٹیکنیکس جو ہیں وہ دوسرے لوگوں سے مطلب یہ ہے کہ اور تجربے کے نوع پہ نئی ٹیکنیکس بھی یعنی وہ اس میں شامل کرتے ہیں، اس میں کوئی ہے نہیں. لیکن اس عملی علم کا مطلب یہ ہے کہ کس طرح حقیقتاً لوگوں کو ہر شخص کو صفات رذیلہ یا گندی صفات سے پاک کیا جائے اس کے دل کو، اور اچھی صفات سے اس کے دل کو
جو ہے متعین کر. یہ بہت بڑا یعنی تصوف کا علم ہے، علم معاملہ، اور اس کے نظری پہلو بھی ہیں، عملی پہلو. لیکن تصوف میں دوسرا بھی ایک علم ہے جس کو کہتے ہیں علم مکاشفہ. اور علم مکاشفہ میں جو ہے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یعنی کشف اور اس کی حقیقت اور اس کے مسائل سے بحث کی جاتی ہے، اور پھر اسی میں مطلب جو ہے اولیاء اللہ کے جو کشف ہیں اور ان کو بیان کیا جاتا ہے اور ان کی تشریح کی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ. جیسے کہ مثلا مجدد الفسانی کے مکتوبات میں آپ کو ملے گا، یا امام عبد القادر جیلانی کے کتابوں میں بھی آپ کو ملتا ہے، یا شاہ ولی اللہ کی بات کتابوں میں ملتا ہے. تو یہ علم مکاشفہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اسی علم مکاشفہ کے ذریعے جو وہ مشاہدہ ہے ملائے اعلیٰ کا وہ ہوتا ہے، اس کے اہل بنتے ہیں، اور جتنے زیادہ مسلمان اس کے اہل بنیں گے اتنے ہی وہ اللہ کے رنگ میں رنگیں گے. کیونکہ مطلب ورنہ جو ہے مطلب یہ ہے کہ ہماری نماز جو ہے صرف صورت ہوگی، کیونکہ اصل چیز تو یہ ہے کہ نماز ایسی پڑھیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ نہ کر سکیں تو یہ تو کم از کم کر کے اللہ دیکھ رہا ہے. تو یہ مشاہدہ حق جو ہے عالم جو حقیقی عالم ہے، اس عالم کا مشاہدہ جو ہے اس کا جو علم ہے یہ علم مکاشفہ ہے. اور یہ دوسرے علوم کی طرح ایک علم ہے، اور اس علم کا تعلق جو ہے علم مکاشفہ جو صوفیہ اکرام نے اس کو ڈیولپ کیا، تو اس میں مطلب یہ ہے کہ دوسرے جو آلاتی علوم تھے، یعنی اس کے اس علم کو بیان کرنے کے لیے جو علوم بطور اعلیٰ کے تھے ان کو بھی استعمال کیا، اور مثلا فلسفے کو استعمال کیا، نفسیات کے علم کو استعمال کیا. پھر مطلب ہندوستان میں گئے تو مطلب ہندوستان میں جو اس قسم کے علوم تھے ان کو بھی استعمال کیا. تو آپ دیکھیں گے کہ علم مکاشفہ کو جب بیان کرتے ہیں تو مثلا 9 افلاطونی اصطلاحیں آپ کو ملیں گی، یعنی مطلب شاہ ولی اللہ کے ہاں بھی ملیں گی، ملا صدرہ کے ہاں بھی ملیں گی، اور وغیرہ وغیرہ. تو 9 افلاطونی جو فلسفہ ہے اس کا وہ ایک آلہ ہے، اس کے لباس میں اس علم کو پیش کیا صوفیہ نے اپنے زمانے میں. تو علامہ اقبال جو کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج ضرورت اس کی ہے کہ سائنس اور جدید نفسیات کے پیرائے میں بیان کیا جائے اس علم کو، تاکہ لوگ اس کو سمجھ سکیں. لیکن جو ہمارے تصوف والے ہیں وہ اس کو 9 افلاطونی اور پرانے علوم کے لبادے میں ہی اس علم کو پیش کر رہے ہیں آج بھی. لیکن اس کی وجہ سے اس علم سے آج کا انسان جو ہے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ آج کوئی 9 افلاطونیت کو سمجھتا نہیں ہے، نہ کوئی ارسطو کو سمجھتا ہے، نہ افلاطون کو سمجھتا ہے، نہ فلو کے فلسفے کو سمجھتا ہے. کچھ مطلب متخصصین اس کو سمجھتے ہیں تو سمجھتے ہیں. تو آج ضرورت اس چیز کی ہے، اور خاص طور پہ آپ دیکھیں گے خطبات میں وہ سائیکالوجی، اب اس میں وہ کس حد تک صحیح ہیں یا غلط ہیں کیونکہ یہ اجتہاد کا کام ہے، اور فلسفی اور سائنس، بایولوجی فار ایگزامپل. تو وہ کہتے ہیں کہ اہل تصوف کو آج ان علوم کو پڑھنا چاہیے، اور ان علوم کو اسی طرح استعمال کرنا چاہیے جس طرح ان کے اجداد نے جو ہے 9 افلاطون نے فلسفے اور یونانی اور ہندو علم نفسیات وغیرہ کو استعمال کر کے اس کو اپنے علم مکاشفہ کے اظہار کا وسیلہ بنایا. یہ بات وہ اصل میں جو ہے یہاں کہہ رہے ہیں، اور یہ بات ٹھیک ہے. اب اس میں کس حد تک سائیکالوجی، کیونکہ یہ جس طرح 9 افلاطونی فلسفہ بھی ایک جاہلی علم تھا تو اس کو پاک کرنے کی ضرورت تھی، تو اسی طرح اس کو استعمال کرنے سے پہلے سائیکالوجی اور فلسفی اور یہ بایولوجی اور فزیولوجی، ان سب کو پاک کرنے کی ضرورت ہے اور اسلام کے رنگ میں رنگنے کی ضرورت ہے، تاکہ اس کو پھر، اور اس کے نتیجے میں جو ہے علم مکاشفہ کو لوگ جو ہے کم از کم نظری طور پہ سمجھنے کے اہل ہو جائیں گے. یہ علامہ اقبال فرما رہے ہیں، اور یہ بات کسی حد تک درست ہے. گو کہ مطلب یہ کہ
صرف یہ ٹھیک ہے. اس میں یعنی مطلب یہ ہے کہ میں نے چند باتیں عرض کی اس کو، لیکن یہ ہے کہ اس میں مزید جب جیسے جیسے بات آگے بڑھے گی مزید باتیں بھی انشاءاللہ عرض کریں گے. تو یہ مطلب ہے اس کا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ صحیح قسم کے سلسلہ تصور ہے تو بے شک ہم مسلمانوں میں مذہبی اور احوال و واردات کی تشکیل اور رہنمائی میں بڑی قابل قدر خدمت انجام دی ہیں، لیکن آگے چل کر ان کی نمائندگی جن حضرات کے حصے میں آئی وہ عصر حاضر کے ذہن سے بالکل بے خبر ہیں، اس لیے موجودہ دنیا کے افکار و تجربات سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے. وہ آج بھی انہی طریقوں سے کام لے رہے ہیں جو ان لوگوں کے لیے وضع کیے گئے تھے، جن کا تہذیبی مطمع نظر بعض اہم پہلوؤں سے لحاظ سے ہمارے مطمع نظر سے بالکل مختلف تھا. یعنی مطلب لوگ اس زمانے میں جو پڑھے لکھے لوگ تھے وہ ارسطو اور افلاطون اور نافلاطونی فلسفے مثلا کو سمجھتے تھے یا ہندو فلسفوں کو سمجھتے تھے، لیکن آج جو ہے لوگ جو سمجھتے ہیں وہ سائنس اور نفسیات کا گہرا تعلق ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ مطلب یہ ہے کہ ولیم جیمس کا حوالہ آئے گا، اور ولیم جیمس نے جو کتاب لکھی ہے مذہبی واردات پہ، اس کا بھی حوالہ آئے گا. اب وہ کس حد تک جو ہے اس کے لیے ہمارے اس کام کے لیے سود مند ہے، یہ تو ایک مطلب یہ ہے کہ ٹرائل کا کام ہے، یعنی اس کے لیے کئی تجربات کی ضرورت ہے. لیکن جو یہاں بات علامہ اقبال نے کی ہے وہ اس بات میں وزن ہے. یعنی اچھا، قرآن پاک کا ارشاد ہے وما خلقکم وبعثکم الا کنفس واحدہ. اس آیت کا اشارہ جس حیاتی وحدت کی طرف ہے، اگر اسے تجربے میں لایا جائے تو کسی ایسے منہاج کی ضرورت ہوگی جو عضویاتی اعتبار سے زیادہ سخت یعنی شدید بدنی ریاضت کا طالب نہ ہو. اب یہ تو کسی ایسے منہاج کی ضرورت ہوگی جو عضویاتی اعتبار سے زیادہ سخت یعنی شدید بدنی ریاضت کا طالب نہ ہو. تو یہاں جو ہے جو تصوف کے دوسرے میں نے کہا شاخ ہے جس کو علم معاملہ کہتے ہیں، اور علم معاملہ میں نے کہا ایک نظری ہے اور ایک عملی ہے. تو عملی والے میں جو ہے کچھ مسلمان صوفیہ نے مطلب یہ ہے کہ ٹیکنیک مثلا ہندوؤں سے لیں، ہندو یوگیوں سے لیں، اور اس کا مقصد یعنی ان کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا. تو کہہ رہے ہیں وہ ٹیکنیک جو ہیں آج جو ہیں وہ سخت ریاضت اور وہ ریاضت اس لیے بھی کرتے تھے تاکہ جو ہے دل جو ہے اس قابل ہو، کشف حاصل کرنے کے قابل ہو جائے. تو وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ مطلب یہ کہ موجودہ انسان جو ہے اتنی سخت ریاضتوں کا جو ہے وہ خوگر نہیں ہے، اور یہ مطلب یہ ہے کہ متحمل نہیں ہے، کیونکہ وہ محسوس کا خوگر ہو چکا ہے. تو اس آیت کا اشارہ جس حیاتی وحدت کی طرف ہے، اگر اسے تجربے میں لایا جائے تو کسی ایسے منہاج کی ضرورت ہوگی جو عضویاتی اعتبار سے تو زیادہ سخت یعنی شدید بدنی ریاضت کا طالب نہ ہو، مگر نفسیاتی اعتبار سے اس ذہن کے قریب ہو جو گویا محسوس کا خوگر ہو چکا ہے، تاکہ وہ اسے بآسانی قبول کر لے. لیکن پھر جب تک ایسا کوئی منہاج متشکل نہیں ہوتا، یہ مطالبہ کیا غلط ہے کہ مذہب کے بدولت ہمیں جس قسم کا علم حاصل ہوتا ہے اسے سائنس کی زبان میں سمجھا جائے. تو یہ جو ہے بنیادی طور پہ خود بعد میں علامہ اقبال اس کی کوشش کر رہے ہیں کہ سائنس کی زبان میں کس طرح اسلام کو سمجھا جائے. اور اہل تصوف کو کہہ رہے ہیں کہ مطلب آپ جو ہیں آپ کو چاہیے کہ اپنی پریکٹیکل ٹیکنیکس بھی اور اپنی نظری ٹیکنیکس بھی جو ہے وہ جدید علوم سے حاصل کیے گئے انسائٹس یا مطلب بصائر کی بنیاد پہ اس کی ترتیب نو کریں. اور کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن کے عین مطابق ہے، کیونکہ قرآن جو حیاتی وحدت کا قائل ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے خیال میں اس سے مراد وہ یہ لے رہے ہیں، دلیل یہ دے رہے ہیں کہ مطلب یہ کہ محسوس جو ہے وہ کوئی بری چیز نہیں ہے، محسوس بھی اسی زندگی کا حصہ ہے جس زندگی کا حصہ جو ہے غیر محسوس ہے. تو پرانی تہذیبوں کے لوگ غیر محسوس کے خوگر تھے، تو ہم نے ان کو غیر محسوس یا مجرد زبان میں جو ہے
اسلامی حقائق سمجھانے کی کوشش کی، اور ان پر، اور اگر آج کا انسان جو ہے محسوس کا خو کر رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ایسی ٹیکنیک وضع کریں جو اس کے ذہن کے قریب ہیں اور اس کی فطرت کے قریب۔ آیت کریمہ تو کہ جو تشریح علامہ نے یہاں کی ہے وہ غلط ہے ان معنوں میں کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہے کہ حیات ایک وحدت ہے اس آیت میں۔ کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ وما، تمہاری تخلیق اور قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جانا ایک نفس واحد کی تخلیق و بعثت کی طرح ہے۔ وما خلقکم، یعنی اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ پورے لوگوں کو تخلیق کرے اور پھر ان کو مارے اور پھر ان کو قیامت کے دن اٹھائے زندہ۔ یہ اللہ کے لیے ایسا ہے جیسے ایک فرد کو پیدا کرنا اور ایک فرد کو مارنا اور ایک فرد کو زندہ کرنا۔ یعنی مقصد اس آیت کا یہ ہے کہ اللہ کی قدرت جو ہے عظیم الشان ہے۔ تو اس آیت، یعنی یہ غلط تشریح کی ہے یہاں انہوں نے آیت کی، وہ کہ جو بات کر رہے ہیں اس میں کوئی زیادہ جو ہے اس وقت اعتراض کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ آپ دیکھیں گے کہ خطبات میں علامہ اقبال جو قرآن مجید کا حوالہ بار بار دیتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ اسلام کو سائنس کی زبان میں سمجھانا چاہ رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا ہے کہ، اور یہ ایک فطری بات ہے کہ بڑی غلطیاں کی ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ قرآن کی ایسی تشریح کی ہے جس کا قرآن کے الفاظ جو ہے متحمل نہیں ہے، تو یہ خطبات میں جو ہے یہ بھرا پڑا ہے۔ تو اس لحاظ سے مطلب علم کلام جب بھی شروع ہوتا ہے تو اس میں غلطیاں بہت ہوتی ہیں۔ یعنی معتزلہ نے غلطیاں کی، پھر اشاعرہ نے، ماتریدیوں نے، حنبلیوں نے، اور یہ نہیں آج تک لڑائیاں لڑ رہے ہیں۔ تو علامہ اقبال تو مکہ تو مطلب یہ کہ مذہبی علم بھی اتنا نہیں ہے، تو انہوں نے بھی غلطیاں کی ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے غلطیاں کی ہیں۔ اب یہ ہے کہ مطلب وہ غلطیوں سے ہم سیکھیں اور اس کو، ان کے کام کو آگے بڑھائیں، یہ مقصد ہے۔ اور یعنی خطبات کا مقصد یہاں واضح بیان کر دیا کہ اسلامی فکر کو اور اس کے مختلف پہلوؤں کو سائنس کی زبان میں بیان کرنا، کیونکہ آج کا انسان جو ہے سائنس کو سمجھتا ہے، لیکن، اور اس میں حرج نہیں ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ آپ سائنس کی زبان میں تو بیان کریں لیکن اس کو پہلے پاک تو کریں۔ یعنی اس کی تنقید کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ، یعنی تنقید، جب آپ، تنقید کا مطلب ہوتا ہے اس میں کھرا اور کھوٹے کو الگ کرنا۔ تو وہ سائنس کی جو تنقید ہے وہ علامہ اقبال نے ڈیولپ نہیں کی ہے، اس کے بغیر ہی جو ہے جب آپ اسلامی علوم کو جو ہے سائنس کی زبان میں بیان کریں گے تو غلطیاں کریں گے۔ مسلمانوں نے جب یونانی اور دوسرے قوموں کے علوم لیے اور ان کی زبان میں اسلامی عقائد کو بیان کرنے کی کوشش کی علم کلام میں اور تصوف میں، تو اس کا پہلے مطلب جیسے امام غزالی نے اس کی تنقید کی، تحافہ کی ہے، اور اس کے باوجود یعنی غلطیاں در آتی ہیں، تو آپ تحافہ کے بغیر ہی چلے آئے تو اور زیادہ غلطیاں ہوں گی۔ تو اس لیے مطلب یہ کہ آپ دیکھیں گے اس میں جدت پسندی جو ہے بہت زیادہ اس کتاب میں ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سائنس کی کرٹیک یہاں نہیں کی۔ بہرحال یہاں پہ رکتے ہیں، اور جو اگلی بار انشاءاللہ جو باقی ہے دیباچہ تھوڑا سا اس کو ختم کریں گے اور پھر پہلے خطبے کی طرف جائیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم۔